اب کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے کے خطبے میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ عام لوگوں پہ، سادہ لوگوں پہ. سادہ لوگ اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، ٹھیک ہے. پھر کہا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی. یعنی اگر کوئی مباح عمل بھی کر رہا ہو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نیا کام ہے. اب اس کو ذرا سمجھیں. اب علماء نے تو پھر لفظ بدعت کی تقسیم کی ہے، ہر کتاب کے اندر تقسیم موجود ہے. ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، ایک اور بری بدعت بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، اس میں بھی آپ بندہ جا کے وہ بھول جاتا ہے بھی کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. میں اس سے بھی تھوڑا آسان کر کے جو میری سمجھ میں آیا اس حدیث کو سامنے رکھ کے بتانا چاہتا ہوں. حدیث صحیح ہے، بخاری میں اور کتب میں موجود ہے. بدعت کے ساتھ نعمہ کا لفظ بھی آیا ہے. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا دور خلافت تھا اور آپ کے دور خلافت میں تراویح کو با جماعت ایک امام کے پیچھے اکٹھا آپ نے شروع کرایا تھا. پہلے الگ الگ پڑھتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے آپ گشت کر رہے تھے. دیکھا کیا دیکھا؟ ایک امام ہے، سارے پیچھے پڑھ رہے ہیں تراویح. تو آپ نے دیکھ کر کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت کر رہے ہیں. یعنی کر تو بدعت رہے ہیں لیکن ہے اچھی. مطلب نعمت البدعۃ سے وہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت بری بھی ہوتی ہے. تو میں اس تقسیم میں بھی نہیں جاتا. میں اسی حدیث سے چلے مان لیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، چلے مان لیتے ہیں گمراہی ہے. لیکن اس کو بھی سمجھنا ہے آپ نے. دیکھیں انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور گمراہی کہاں جائے گی؟ دوزخ میں. گمراہ بندہ کہاں جائے گا؟ جس سے راہ ہی بھول گیا تو وہ کیسے پہنچے گا؟ گم رہا مطلب کیا؟ راہ اس سے راہ گم ہو گیا. جب راہ گم ہو گیا تو گمراہ ہو گیا. جب گمراہ ہو گیا تو راستے سے ہٹ گیا. راستے سے ہٹ گیا تو اہل سنت نہیں رہا. اہل سنت نہیں رہا تو دوزخ میں گیا. اب دیکھیں گمراہ کیسے ہوتا ہے بندہ؟ دلالہ کا مطلب گمراہ. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی تخصیص نہ کریں، اچھی بری کی بھی نہ جائے تقسیم نہ کریں. اسی حدیث کو لے لیں، ہر بدعت گمراہی ہے. اب سوال پیدا ہوگا بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے یا عقیدے سے؟ بھی عمل میں خرابی آ جائے تو کیا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ عمل میں کمی آ جائے کیا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ بھی گمراہ عمل کی خرابی سے نہیں ہوتا بندہ، گمراہ عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے. اب اس حدیث کا معنی کیا ہوا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کیا مطلب؟ ہر نیا عمل نہیں، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے. عقیدے وہی ہیں جو بتا دیے گئے. ہر نیا عقیدہ جو بنائیں گے وہ کدھر جائے گا؟ گمراہی کی طرف. اگر نیا عمل ہو، عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور عمل برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ جو بھی بنائیں گے نیا وہ برا ہوگا. عقیدہ کبھی نیا اچھا ہو ہی نہیں سکتا. عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے آقا نے بتا دیا، لیکن اس عقیدے کا اظہار نیا ہو سکتا ہے. عقیدہ وہی ہے لیکن اظہار ہوتا ہے عمل سے. عمل نیا ہو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ کوئی بھی نیا ہوگا برا ہوگا. برا عقیدہ ویسے برا ہے اور نیا عقیدہ ہوگا وہ بھی گمراہی ہے. تو اب حدیث کا معنی ہے کل بدعت ضلالہ، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، ہر نیا عمل نہیں. عمل میں کمی ہو بندہ گناہگار ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا. عمل میں کمی ہو تو گناہگار ہوگا پر گمراہ نہیں ہوگا. عقیدہ برا ہو تو گمراہ ہو جائے گا. اچھا اب آپ کہیں گے چلیں وہ جو ابلیس نے عمل نہیں کیا تھا، ابلیس نے کیا نہیں کیا تھا؟
اللہ نے حکم دیا تھا نا سجدہ کر، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو آپ کہیں گے سجدہ اس نے نہیں کیا تو پھر وہ تو اللہ کا حکم نہیں مانا، عمل نہیں کیا تو گمراہ تو ہو گیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں عمل نہ کرنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، عمل میں کمی آ جائے تو گناہ گار ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا۔ تو ابلیس نے تو پھر عمل نہیں کیا تھا، یہ بھی سن لیں، سجدہ نہیں کیا یہ عمل تھا، لیکن سجدہ نہ کر کے مردود نہیں ہوا۔ اللہ نے سجدہ نہ کرنے پر اس کو اس وقت نہیں نکالا، بلکہ اس سے اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد، اے ابلیس بتا کس شے نے تجھے روکا تھا سجدہ کرنے سے؟ اب ابلیس نے منہ کھولا، کہا قالا انا خیر منہ، کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں۔ یہ جو کہتا ہے نا میں آدم سے اچھا ہوں، یہ عمل نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ عمل تو وہ تھا جو نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا عمل ہے، نہیں کیا، نہ کرنے سے نکالا نہیں گیا۔ جب بتایا عقیدہ تو اللہ نے فوراً نکالا، فوراً وہاں سے دفع کیا، تو پتہ چلا ابلیس بھی مردود گمراہ تب ہوا جب اس نے عقیدہ بدلا۔ انا خیر منہ، خود کو نبی سے اچھا کہنا یہ ابلیس کا عقیدہ ہے، یہ ابلیس کہتا تھا میں نبی سے اچھا ہوں، تو عقیدہ یہ رکھا تو فوراً اللہ فرماتا ہے قال فخرج منہا، نکل جا تو، آج کے بعد خارجی ہے، نکال دیا گیا۔ اب اگر عمل نہ کرنے سے بندہ گمراہ ہو، عمل نہیں کیا اس نے، سجدہ نہیں کیا۔ اب ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کتنے ہیں جو کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں کرتے؟ جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ شیطان ہو گئے سارے؟ اگر صرف عمل کی بات کریں، نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے پر گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ تب ہوں گے جب عقیدہ برا آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا کل بدعت ضلالہ، اس کا معنی ہے ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے۔ جو بھی نیا عقیدہ، عقیدہ وہی جو مصطفیٰ نے بتا دیا، جو قرآن نے پہنچا دیا، جو حضور کے غلاموں نے کر کے دکھا دیا۔ اب عقیدہ پرانا ہو، اس کا جو اظہار ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ عمل نیا ہو سکتا ہے، یعنی عمل پہلے نہ ہوا لیکن عقیدہ ہوئی۔ مثال کی دیتا ہوں آپ کو، ایصال ثواب کرنا، یہ آقا کی حیات ظاہری میں یہ عقیدہ موجود تھا، یعنی میرے آقا نے ایصال ثواب کیا، اپنے غلاموں کو پڑھ کے، صحابہ کرام نے پڑھا، آگے بھیجا، ثواب آگے پہنچ گیا۔ یا آقا نے کوئی ٹہنی توڑ کے، صحیح بخاری میں حدیث ہے پاک قبر پہ رکھ دی، ٹہنیوں کے ذریعے اس کا عذاب ٹل گیا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، یعنی کہ ٹہنی نے کے ذریعے عذاب ٹل گیا۔ کیوں؟ ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ تو تسبیح ٹہنی نے کی، ثواب قبر والے کو ہو گیا، یعنی عمل کسی کا، ثواب کسی اور کو ہو گیا۔ یہ عقیدہ پرانا ہے، اس کا اظہار نیا ہو سکتا ہے۔ اس اظہار کو، عمل کو آپ 10واں بھی کہہ سکتے ہیں، اس عمل کو آپ 30واں بھی کہہ سکتے ہیں، 40واں بھی کہہ سکتے ہیں، برسی بھی کہہ سکتے ہیں، اس عمل کو آپ عرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ عقیدہ وہی ہے، عمل نیا ہے۔ تو عقیدہ پرانا ہے، عمل نیا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ وہی ہو، اظہار اس کا نیا۔ اب میلاد منانا آقا کی حیات ظاہری میں ثابت ہے۔ آقا نے اپنی ولادت کے دن، پیر والے دن، آقا نے روزہ رکھا ہمیشہ۔ جب صحابہ نے پوچھا آقا کیوں رکھا ہے روزہ، فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے۔ تو ولادت والے دن خوشی کرنا یا کوئی عمل کرنا یہ پرانا عقیدہ ہے، اظہار نیا ہو سکتا ہے۔ عقیدہ وہی ہے، عقیدہ نیا نہیں ہے، اس عقیدے میں عمل کا اظہار نیا ہو سکتا ہے۔ تو گمراہ وہ ہوگا جو نیا عقیدہ اپنائے گا، نیا عمل والا نہیں۔ آپ اسی طریقے پہ کریں، بھی طریقہ نیا ہو سکتا ہے۔ یہ گمراہ
وہی ہوگا جو عقیدہ نیا نکال کے لائے گا. اب میلاد آقا نے منایا، صحابہ کرام نے منایا، انداز اور تھا لیکن عقیدہ تو ہے نا. سبحان اللہ. تو پھر جس نے کہا میلاد نہیں ہے وہ نیا عقیدہ ہے، وہ گمراہ ہوگا. جس نے منایا عمل اور طرح کا انداز اظہار اور تھا تو وہ گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اسی راہ پر رہے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے آج کیونکہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ کل بدعت دلالہ کل دلالۃ فی النار. اب یہ کہہ کے ہر نیا عمل جو مباح ہے، جو اچھا ہے، اس کو بدعت کہہ دیا. بے گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ عمل سے نہیں ہوتی، نئے عقیدے سے ہوتی ہے.